رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم ٹائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان، رمضان کا مہینہ یوں تو تمام مہینوں کا سردار ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کو پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا، مگر اس مہینے میں ایک ایسی تاریخ بھی ہے جو بہت خوشی کی تاریخ ہے، اور وہ ہے یوم ولادت امام حسن علیہ السلام، یعنی کہ 15 رمضان۔ امام حسن علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مؤسسہ امام سجاد کے روح رواں سرپرست جناب مولانا مہدی رضا ایمانی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آغا؟ اللہ کا شکر، مالک کا شکر۔ آغا بہت بہت مبارک ہو 15 رمضان یوم ولادت امام حسن علیہ السلام۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور خیر سامعین کو بھی مبارک، بہت بہت مبارک۔ بہت مبارک تمام مومنین کو، تمام عالم اسلام کو، خصوصاً امام زمانہ امام زمانہ علیہ السلام۔ علامہ صاحب، ظاہر ہے گفتگو کی شروعات تو یہیں سے ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ ذرا اجمالی طور پہ آپ بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو امام حسن کی ولادت کا احوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 15 رمضان کو ہوئی، اور اس کے بعد صحیح۔ جو ولادت کے بعد جو طریقہ کار ہے امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں جو ہمیں ملتا ہے کہ نام رکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ نام رکھا گیا، اور اس میں بھی ایک پوری ہسٹری ہے کہ جب مولا کائنات علیہ السلام نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر نے کہا کہ میں اس شپت نہیں لے سکتا، اس کے بعد خداوند متعال نے جو وہ نام جو ہے وہ شبر جو ہے جناب موسیٰ کے جو تھے بیٹے، تو کہا کہ وہ عبرانی زبان میں ان کو کہتے ہیں، اس کے بعد کہا کہ یہ اس کا عربی زبان میں نام حسن ہے، تو ان کا نام حسن رکھا گیا۔ تو اس طرح امام حسن علیہ السلام کا اور نام یہ پہلا امام نام حسن تھا رکھا، اپنی نوعیت کا عرب میں؟ جہاں تک میرے نالج میں گیا پہلا نام۔ کیا بات ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے کہا کہ پہلی صفت کے حوالے سے ایک بیان کر رہے ہیں، تو میں ایک صفت ہے جو البتہ صفات میں آئے گا، چلے میں یہاں ایک بیان کر دیتا ہوں پہلی کے اعتبار سے۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام وہ پہلے معصوم ہے کہ جب یہ دنیا میں آئے تو ان کے والد بھی معصوم ہے اور والدہ بھی معصومہ ہے، یعنی یہ پہلے کیا یہ بات، بے شک پہلے اگرچہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے ایسا، امام حسن علیہ السلام کے بھی والدہ اور والد جو ہے وہ معصوم اور معصوم آئے، لیکن کیونکہ امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو یہ پہلے معصوم ہے کہ جن کے والد بھی معصوم ہے اور والدہ معصومہ ہے، تو یہ امام حسن علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کی یہ ولادت، فرمائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کی فضیلت میں کیا فرمایا؟ ہاں دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کی فضیلت رسول اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، ایک ہے قولن جو قول سے ہمیں نظر آئے گا، اور ایک ہے فعلن جو رسول خدا کے فعل سے ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کو اجاگر کیا، کس طرح ان کو عوام کو ان زمانے کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، یہ کون ہے۔ یہاں پر میں نے دو چیزیں بیان کی آپ کے سامنے، ایک فعل اور ایک قول۔ فعل کی میں آپ کو سامنے دو مثالیں دے دوں کہ فعل کی مثال ملتی ہے، کتاب کا نام ہے الدمغ ثاقبہ، کہ جس میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام پیغمبر اسلام جب نماز پڑھ رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ جیسی روایت ہمیں امام حسن علیہ السلام کے متعلق ملتی ہے، ویسی روایت امام حسن علیہ السلام کے متعلق بھی ہے کہ سوار ہوئے، اور اس کے بعد سجدے کو طول دیا، اور اتنا طول دیا کہ جب تک امام حسن علیہ السلام خود سے نیچے نہ اتر آئے۔ تو اب راوی بیان کرتا ہے کہ پوچھا رسول خدا سے، اب دیکھیں انہیں سوال کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ شاید وحی کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ سجدے سے اتنی دیر تک نہیں اٹھے، اور یا تو پھر ہے کہ آپ سجدے سے اٹھانا بھول گئے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے کتاب میں، اس طرح لوگوں نے سوال کیے پیغمبر سے، تو پیغمبر نے کہا کہ نہ وحی کا میں انتظار کر رہا تھا اور نہ ہی میں بھول رہا ہوں،
سجدے سے سر اٹھانا، بلکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ حسن جو میری پشت پہ سوار ہوا ہے سبحان کہ جب اللہ، تک وہ اپنی مرضی سے نہ اترے سبحان تو اللہ، جب تک میں نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا۔ تو اب یہاں واہ، پر دیکھیں امام حسن پیغمبر اسلام نے امام حسن علیہ السلام کی عظمت اور وقار کو وقار عظمت کا بتایا کہ دیکھو اگر یعنی خود پیغمبر اسلام سجدے میں یعنی بتا رہے ہیں کہ سجدے کو صحیح، طولانی کر دیا تب بالکل تک صحیح، امام حسن علیہ السلام اپنی رضا سے پشت نیچے نہیں اترا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر اگر ہم جو اس کو اللہ، انیو بھی اگر واہ، بیان کرنا چاہیں تو اس کو اس جملے میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہ اگر امام حسین یعنی دیکھیں پیغمبر اسلام نے امام حسن مجتبیٰ کی محبت میں سجدے سے سر نہیں اٹھا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ٹھیک، امام حسن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو پیغمبر اسلام نے ان کی محبت میں سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور تم امام حسن سے محبت کرتے ہو تو نماز تو کم سے کم واجبات تو پڑھ لو، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت کم خوب، سے کم بہت صحیح امام نکتا، حسن سے جو محبت کرتے ہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تو بالکل، میری محبت تو اتنی ہے کہ جب تک حسن کچھ سے نہ اترے میں سجدے کو طول دیتا ہوں، اور طولانی کیا اور لوگوں کو امام حسن صاحب کی عظمت بتایا، اور شاید قیامت تک یہ مومنین کو بتایا کہ دیکھو یہ حسن سے میری محبت ہے، اور جو حسن سے محبت کرتا ہے کم سے کم وہ واجب نماز تو پڑھے۔ میں نے تو جو بات امام حسین السلام کے لیے جو بالکل، روایت میں آیا ہے کہ 70 مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا، جو امام حسین السلام کی روایت میں یہاں پر نہیں اس روایت میں، لیکن اتنا ہے کہ سجدے کو طولانی کیا۔ اب یقیناً سجدے کو جب طولانی کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ چند مرتبہ تو پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ نہیں لکھا کتنی صحیح، مرتبہ ہے صحیح، روایت میں، لیکن ہاں، امام ذکر تو کیا ہوگا، بالکل، بالکل، ہاں ذکر تو کیا ہوگا۔ تو یعنی شاید پیغمبر یہ کہتا ہے میں اتنی مرتبہ تکرار کر سکتا ہوں، تم اگر واجب نماز پڑھو تو اس میں کم سے کم ایک مرتبہ تو سبحان ربی الاعلیٰ جو واجب ہے یہ تم تو پڑھ سکتے اللہ اکبر، ہو۔ اللہ تو اکبر، یہ واہ، ایک پیغام ہے اس واقعے کے اندر۔ بہت اچھا دوسرا یہ پیغام، کہ بہت اچھا پیغام، امام پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے، اور جب امام حسن امام حسین اس پہ روایت میں کہ دونوں شہزادے جب آئے مسجد میں تو جو کم سنی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بعض لوگوں نے لکھا کہ جو چٹائی تھی یا قالین تھا چٹائی تھی، اور جو جس وجہ سے چٹائی کی وجہ سے پیر جو اس میں الجھا اور وہ گرے، تو پیغمبر اسلام نے خطبے کو روک کر دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو ایک زانوں پہ بٹھایا اور ایک کو ایک زان پہ دائیں اور بائیں پہ بٹھانے کے بعد پھر ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اسے نوازوں کی وجہ سے اٹھایا ہے، بلکہ میں نے ان کو جو اہمیت اور عزت اور وقار دی ہے، میرے الفاظ ہیں، یعنی پیغمبر نے کہا ان کو جو میں نے عزت اور وقار دیا، ان کو جو یعنی بٹھایا وہ اس لیے کہ یہ دونوں میرے دین کے نگراں ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح امام حسن السلام نے دین کو بچایا ہے، اور امام حسین السلام نے کس طرح کربلا کے میدان میں دین کو بچایا۔ تو یہ دو ہمیں فعل نظر آتے ہیں، ویسے اور بھی واقعات ہیں تاریخ میں پیغمبر اسلام نے کس طرح امام حسین السلام کی عظمت کو بیان کیا۔ اور فعل یعنی قول کے اعتبار سے میں ایک روایت بیان کر دوں کہ جہاں پر یہ ہمیں قول کے اعتبار سے کہ پیغمبر اسلام نے جب تعارف کرایا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، تو وہاں پر ایک روایت ہے کتاب قطرہ میں، اور اس طرح تعارف کرایا کہ اگر خدا حکمت کو وجود دینا چاہے تو علی کی شکل میں وجود دے گا، اگر خدا عقل کو وجود دینا چاہے تو کہا کہ حسن کی شکل میں دے گا، اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی خوبی سخاوت اور جود کو اگر شکل دینا چاہے تو کہا حسین کی شکل میں دے گا، اور پیغمبر نے فرمایا آخری جملہ اگر کوئی تمام خوبیوں کو اگر کوئی وجود دینا چاہے خدا یعنی خدا تمام خوبیوں کو وجود دینا چاہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وجود میں یعنی ان کو یعنی اس تمام چیزوں کو جو وجود دے گا وہ جناب زہرا صاحب۔ تو یہ ایک روایت ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات امام حسن امام حسین اور جناب زہرا کا تعارف کرایا اور بتایا کہ ان کا وقار اور عظمت کیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک روایت اور ہے، یہ بھی اسی کتاب میں جس کا میں نے حوالے دے انہوں نے لکھی ہے خصال سے کہ زینب بنت رافع جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب زہرا جو ہے وہ دونوں بچوں کو دونوں شہزادوں کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ نے انہیں بہت کچھ عنایت کیا، آپ بھی کچھ عنایت کر دیں۔ تو اس وقت لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کہا کہ میری بیٹی میں اپنی ہیبت اور سرداری حسن کو دیتا ہوں اور اپنی جرت اور سخاوت جو ہے وہ حسین کو دیتا ہوں۔ تو اس طرح پیغمبر اسلام نے یہ عظمت امام حسین السلام کی امام حسین السلام کی عظمت کو بیان کیا۔ اور ایک اور قول جو مشہور قول ہے جس کو آپ بہرحال لوگوں نے سنا، کئی مرتبہ سنا اس قول کو، کہ پیغمبر نے فرمایا حسن حسین جو ہے وہ سردار جنت میں نوجوانوں کے سردار بھی ہیں۔ ایک اور روایت ہے سلمان فارسی سے روایت ہے، اور اس روایت میں دیکھیں پیغمبر کیا
اس روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں، جناب سے یعنی سلمان کہتے ہیں پیغمبر فرماتا ہے کہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں، یعنی حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہوں، اور مجھے ہر ایسے شخص سے محبت ہے جو ان کو محبوب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں امام حسن اور امام حسین السلام روایت میں دونوں کا ذکر ہے، یعنی امام حسن السلام کا بھی ذکر ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے جن سے میں محبت کرتا ہوں اور ایسے شخص سے محبت کرتا ہوں جو انہیں محبوب رکھتا ہو۔ تو اگر ہم یہاں یہ چند روایت جو میں نے آپ کے سامنے چند روایت بیان کی جس میں پیغمبر اسلام نے امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو، ان کے وقار کو، ان کے حیبت کو، ان کو بیان کیا اس زمانے میں مسلمانوں کو، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ ان کی عظمت اور ان کی اہمیت کو سمجھو۔ بے شک۔ علامہ صاحب، امام حسن کی امامت پہ، امام علی کے بعد امام حسن کی امامت پہ کیا نص قائم کی جائے گی، کیا نص ہے؟ ہاں بالکل، دیکھیں ہمارے یہاں کیونکہ ایک سلسلہ ہے کہ جو بھی معصوم دنیا سے جاتا ہے تو وہ بعد والے معصوم کا اعلان کر کے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ غدیر خم میں سب سے پہلے ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام نے اپنے وصال سے 2 ماہ پہلے 18 ذیلحج کو جو ہے وہ 18 ذیلحج کو میدان غدیر میں پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اور اس کے بعد جب امیر المومنین جب دنیا سے جا رہے تھے تو امیر المومنین نے بھی امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ بھی اسی کتاب سے روایت ہے، اور اس میں یہ انہوں نے کافی سے لکھا ہے کہ سلیم ابن قیس سے ہلالی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی اور اس پر اپنی تمام اولاد اور تمام شیعہ کی اکثریت کو گواہ بنایا کہ بیٹا مجھے نبی کونین نے وصیت فرمائی تھی کہ جب آخر یعنی دم آخر جب میرا آخر وقت ہوگا تو انبیاء کی جو یہ صحیفہ انبیاء جتنی انبیاء کی جو صحیفے ہیں وہ اور دیگر تمام اشیاء وغیرہ جو کچھ انہوں نے میرے سپرد کیا تھا، یعنی جو کچھ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے سپرد کیا تھا کہ یہ تمام چیزیں ہیں کا آپ کے سپرد کر دوں، اور یہ حکم دیا تھا کہ یہ تمام تبرکات اپنے بھائی حسین کے سپرد کرنا۔ یعنی امام حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا تھا پیغمبر نے کہ تم اپنے بیٹے حسن کو اور حسن اپنے بھائی حسین کو، اور فرمایا کہ اسی طرح حسین جو ہے وہ حسین کی اور پھر حسین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، امام پیغمبر نے کہا فرمایا کہ آپ کو نانا کا حکم ہے، یعنی پیغمبر کا حکم ہے کہ تمام تبرکات انبیاء اپنے بیٹے سجاد کے حوالے کرنا، اور جو اس وقت لڑکپن میں تھے، اور فرمایا پھر کہا بیٹے سے کہا بیٹے یہ تو تبرکات انبیاء ہے، اپنے بیٹے محمد کو یعنی 5ویں امام اپنے بیٹے محمد یعنی 5ویں امام کو دے دینا، یعنی امام سجاد سے کہا، اور اس طرح میرا سلام اور میری طرف سے اپنے نانا کا سلام بھی پہنچا دینا۔ تو یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایک سلسلہ ہے کہ جب بھی کوئی امام دنیا سے جاتا ہے تو بعد والے امام کے پاس جو امامت جو ہے وہ ان کے سپرد کر کے جاتا ہے، تاکہ اس کے بعد جو بھی امام ہو، تاکہ امام کی تشخیص اور تعین جو منصوص من اللہ ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے کو آخری تک جو ہے سلسلہ ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے۔ بہت خوب۔ امام حسن کی سیرت اور کردار کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے علامہ۔ اچھا، آپ کا ارتباط پروردگار عالم کے ساتھ، آپ کا ارتباط عوام الناس کے ساتھ؟ دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کیونکہ انسان جب اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے تو اس میں پھر یہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح انسان اپنے ارتباط کو رکھتا ہے۔ یعنی انسان کو اگر ہم دیکھیں، ویسے اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسان کا ارتباط کئی لوگوں سے یعنی کئی چیزوں سے، یعنی وہی یعنی شخصیت امام حسن بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی ہم تو ایک دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، ورنہ اصل میں دیکھا جائے تو اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو انسان کا اپنی ذات سے جو تعلق ہے وہ خدا کا ہے، ایک تعلق خدا کا، ایک ارتباط خدا کا، ایک ارتباط آپ کا اپنے والدین سے ہے، بیوی بچوں سے ارتباط ایسا ہے، ایک ارتباط آپ کا ہمسائے والوں سے، پڑوسیوں سے جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ایک ارتباط آپ کا اپنے دوستوں سے، احباب سے ہے، اور اس میں پھر ایک ارتباط آپ کا رشتہ داروں سے صلہ رحمی والا حصہ آ جاتا ہے، جہاں پہ رشتہ دار صلہ رحمی، اور ایک حصہ ایک تعلق آپ کا محرومین سے، تاکہ محرومین کو انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم اپنی انسانی زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، انسان کے ارتباطات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف ارتباط رکھتا ہے۔ حتیٰ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انسان کا دشمن سے بھی ایک ارتباط، دشمن سے مراد کیا؟ اس کو شناخت، یعنی دشمن کی شناخت، دشمن کو پہچاننا، یہ بھی ایک ہے معرفت۔ بعض لوگ
ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ کس طرح امام علیہ السلام دشمن کو پہچانتے تھے، خود امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ہے. تو یہ بھی یعنی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنی. تو ہم امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ خدا کے ساتھ جو ارتباط تھا، تو دیکھیں خدا کے ساتھ ایک ارتباط تھا، اور جس طرح ان کا ساری زندگی ان کا یہ ارتباط تھا. تو اب امام آپ نے فرمایا کہ خدا سے ارتباط. دیکھیں خدا سے ارتباط میں یہاں پر امام سجاد علیہ السلام ایک ارشاد فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ امام حسن اپنے زمانے کے عابد ترین شخصیت تھے، امام حسن اپنے زمانے کے زاہد ترین شخصیت. اور اس کے بعد کہتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے نا قبر کو یاد کرتے تھے اور گریا کرتے تھے، قیامت کو یاد کر کے گریا کرتے تھے. اور فرمایا کہ قیامت کے آنے والے واقعات، قیامت کے جو آنے والے واقعات ان کو واقعات کو یاد کرتے تھے. اذان کے وقت بھی اذان جب سنتے تب بھی گریا کرتے تھے. اب یعنی یہ بہت مختصر ہے. عبادت کے متعلق آپ امام حسن علیہ السلام کی عبادت کے متعلق آپ دیکھیں کہ عبادت عابد کیسے تھے. پھر اللہ کی راہ میں انفاق، اگرچہ انفاق کا تعلق آئے گا لوگوں سے کہ مال ان کو دیتے تھے، لیکن خدا کے ارتباط خدا کی طرف تھا، یعنی خدا کے لیے دیتے تھے. دوسری بات اگر ہم دیکھیں حج، پیادہ حج کیے امام حسن علیہ السلام نے 20 پیادہ حج کیے، پیدل حج کیے. اگرچہ لکھا ہے روایت میں لکھا ہے ایسا نہیں کہ سواری نہیں ہوتی، نہیں سواری ہونے کے باوجود اس زمانے میں جو مکہ مدینہ آپ تو جانتے ہیں مکہ مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا مکہ مدینہ کے فاصلہ کتنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس زمانے میں کہ مکہ مدینہ کا جو سفر تھا، آج لوگ شاید 5 گھنٹے گاڑی کے اندر جاتے ہیں یا بسوں میں. ہم جو ہوتا ہے خدا سب کو زیارت نصیب کرے کہ اس زمانے میں جو لوگ جاتے تھے، آپ دیکھیں آج بھی جو جاتے ہیں، 5 گھنٹے 6 گھنٹے شاید بس میں لگ جاتے ہیں، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 300 کلومیٹر ہے یا 400 کلومیٹر ہے. آپ سوچیں کہ اس زمانے میں امام حسن علیہ السلام نے کس طرح پیادہ 20 حج کیے پیادہ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام خدا کی معرفت، خدا کے گھر کو دیکھنے کا اشتیاق، یعنی اس سے ہم جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ نکال سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو خدا کے گھر کو دیکھنے کا اشتیاق کتنا. بار بار ہر سال خدا کی گھر کی جانا، حج کرنا، اور لوگوں کو ترغیب دینا کہ دیکھو حج انسان کا اگرچہ ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، تم جاؤ اللہ کے گھر، جاؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو، وہاں کی نماز پڑھو، وہاں پہ عبادت کرو. اور یہ امام حسن علیہ السلام نے اللہ سے اپنے ارتباط میں یہ ساری چیزیں کیا دیکھیں. جب قبر کو یاد کر کے رونا، پروردگار خدا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی خوف سے نہیں، خدا کو یاد کرنا. اذان ہوتی تھی، ذکر پروردگار، خدا گریا کرتے تھے. اسی طرح قیامت کی باتیں بیان کی گئی. بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں، جو میں آپ کے سامنے سے مختصر بیان کر رہا ہوں کہ عابد تھے، زاہد تھے، عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے، گریا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں امام علیہ السلام کا خدا سے جو ایک ارتباط ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ انسان کا ارتباط کس طرح ہوتا ہے. یعنی اگر آج کوئی یہ سوال کرے کہ آغا صاحب مطلب کسی سے مجھ سے آپ سے کسی سے کہ بھائی اللہ سے ارتباط کیسے رکھنا، تو امام حسن صاحب کی زندگی، امام حسن صاحب کی زندگی دیکھیں کیسے اللہ سے ان کا ارتباط تھا. جو کام انجام دیتے تھے وہ خداوند متعال کے لیے، یعنی خود کئی مرتبہ حج کرنا، نماز اس طرح پڑھنا، وضو کے وقت گریا کرنا، یہ تمام چیزیں امام حسن علیہ السلام کی جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ خدا سے خاص ارتباط پیدا کرنا. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس زمانے کس طرح جاننا، سواری ہونے کے باوجود پیادہ حج کرنا. آج شاید اگر آپ سے کہیں کہ 5 کلومیٹر پیدل چلے، 10 کلومیٹر پیدل چلے، تو شاید لوگ نہیں چلتے. لیکن یہ اشتیاق، خدا کے گھر کا دیکھنا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کے بار بار حج کرنا، یہ لوگوں کو ترغیب بھی دلاتا. کہ امام کہہ سکتے ہیں، اگر یہاں پہ ایک اور پیغام بھی ہے کہ یہاں پہ ایک اور پیغام، امام یہ کہتے ہیں کہ تو میں نے 20 حج کیے، تم پر ایک حج واجب ہے، تم ایک حج واجب نہیں کرتے، تم پہ تو ایک حج واجب اللہ نے کہا، تم وہ بھی نہیں کرتے. اس پہ یہ بھی ہم پیغام لے سکتے ہیں کہ امام یہ پیغام دینے کے میں نے تو 20 حج کیے اور اللہ کی معرفت کو اتنا حاصل کیا، تم پر ایک حج واجب ہے، تو کیا تم ایک حج بھی نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ان لوگوں کے لیے اس میں یہ پیغام. تو یہ ارتباط تھا خدا سے. اگر ہم اب ہم لوگوں کی طرف آ جائیں، لوگوں کی طرف اگر آتے ہیں کہ لوگوں سے امام کا کیا ارتباط تھا، تو اس میں سب سے پہلی چیز انفاق، کہ لوگوں کی مدد کرنا. اور انفاق کے متعلق ایک جملہ لکھا ہے 14 ستارے، جو اردو کی کتاب چاردہ محمد السلام کی کتاب ہے، اس میں ایک جملہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، نجم الاسقر صاحب کی کتاب ہے، جس میں ایک جملہ لکھا ہوا، وہ یہ لکھا تھا کہ امام حسن علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ایک سنت اور ایک سنت میری ہے. خدا کی کیا سنت ہے کہ خدا مجھے دیتا ہے،
मेरी सुन्नत क्या है कि मैं दूसरों को देता क्या कहने, हूं। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान इमाम अल्लाह। फरमाते हैं कि ऐसा ना हो। अब जुमला सुनिए, यानी एक सुन्नत खुदा की, एक मेरी। खुदा की सुन्नत क्या है? खुदा मुझे देता है। मेरी सुन्नत क्या है? मैं दूसरों को देता हूँ। अब इमाम फरमाते हैं कि ऐसा ना हो, यानी मैं इस चीज से डरता हूं कि मैं अगर अपनी सुन्नत में तब्दीली ले आऊं तो ऐसा ना हो कि अल्लाह भी अपनी सुन्नत में तब्दीली ले। ओहो, यानी अल्लाह अकबर। यानी क्या मतलब ये कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी सुन्नत में तब्दीली आऊं, यानी मैं लोगों को देने से अपने हाथ रोकूं। ऐसा ना हो कि अल्लाह भी सही, अपना हाथ मुझे देने से रोक दे। ओके, तो ये बिल्कुल एक, सही, हाँ। क्या बात। अच्छा, अब यहाँ पर एक माली एतबार से इमाम हसन सलाम का किरदार है कि जी, लोगों के साथ लोगों की तकलीफों को दूर करना, हमदर्दी सही, करना, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना। और इमाम अलैहि सलाम के तो बहुत से वाकयात हैं जिनमें जो वाकया पढ़ा जाता है इमाम अलैहि सलाम का, कि ये बहुत ज्यादा वाकयात जी जो जी, है मैं चाहूंगा वो आप उनके कोई मौजूदात हमें जरूर बताएं। मौजूदात का मरला थोड़ा इसके बाद वाले सवाल में आएगा, यानी लोगों के हवाले से। कि एक देखिए, इखलाक इमाम, यानी आप किसी भी किताब को अगर उठाएंगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, तो तकरीबन कमोबेश ये वाकया आपको जरूर मिलेगा। जो हमारा मौजू है लोगों से इर्तिबात, लोगों के साथ इमाम का क्या तरीक़ेकार था, तो उसमें इमाम अलैहिस्सलाम एक इन्फाक, लोगों की मदद करना, दूसरा लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, अच्छा इखलाक रखना। ठीक, अगर आप देखें कोई आकर जो शाम से एक शख्स आया था जिससे इमाम को नादेब अल्फाज के, बुरे अल्फाज के, जी जी जी, साहबियों ने चाह के कुछ जवाब दे, तो इमाम ने उसको रोका। और इमाम सलाम ने जब उसने सारी बात कर ली, तो इमाम सलाम ने उससे कहा, अगर तू मुसाफिर है तो सवारी की जरूरत है, हम तेरी मदद करें, तुझे माल चाहिए हम तुझे माल दें, जो भी तेरी अगर कोई सुभान अल्लाह, परेशानी है, कोई मुश्किल है, हम तेरे को देने के लिए तैयार है। तो वो सुभान अल्लाह, जब इमाम के इखलाक और किरदार देखा, तो एक मरतबा अपनी जिंदगी को उसने तब्दील किया। उसी वक्त फैसला किया कि हमें तो आपके मुतालिक कुछ और बताया गया था। तो ये इमाम अलैहि सलाम ने अपने किरदार से, अपने अखलाक से लोगों की जिंदगी को तब्दील किया, अपने अखलाक से। तो इमाम बेशक, अलैहि सलाम का जो, यानी लोगों के साथ जो इर्तिबात है वो इसी तरह का है कि लोगों की जिंदगी को तब्दील करना अपने अच्छे अखलाक से, लोगों के बेशक, साथ हमदर्दी करना। और एक और जगह पे भी इमाम हसन सलाम का वाक़या मिलता है कि इमाम हसन सलाम जब एक जगह से गुजर रहे थे, तो कुछ फकीर लोग थे जो बैठ के खाना खा रहे थे। इमाम अलैहि सलाम को उन्होंने दावत दी, तो इमाम अलैहि सलाम उनके साथ खाने में शरीक हुए। और उसके बाद इमाम अलैहि सलाम ने कहा कि खुदा गुरु करने वालों को पसंद नहीं करता। और उसके बाद लिखा है कि इमाम अलैहि सलाम ने उनको अपने घर पे दावत दी, और उनको तमाम फकीर को बुलाया, फकीरों को, और उसके क्या बाद कहने, उनको वाह, जो है तोहफे ताइफ भी दिए। तो अब ये तमाम चीजें अखलाक इमाम है, किरदार इमाम है, सीरत इमाम है, बेशक, तहमुल इमाम बेशक, है, ये सारी चीजें, इन्फाक इमाम है। ये सारी चीजें अगर आज कोई अब जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, जिंदगी को देना चाहता है, तो इस इमाम हसन साहब की जिंदगी से शायद बेहतर नजर नहीं आएगी। वैसे तो हमारे पास तमाम शारदा मासूमीन की सीरत है, किसी तभी तो आप देखें ना, सही, किसी एक मासूम की जिंदगी को भी इंसान अगर अपना ले, तो वो खुदा के उस मकसूद और मतलूब जिंदगी को हासिल कर लेगा जो खुदा चाहता है। बिल्कुल, बेशक, बेशक। अच्छा अल्लामा साहब, इमाम जो होता है उसके पास इलाही मौजूदात भी होते हैं। इमाम हसन के कोई मौजूदात हमें बताइए इस हवाले से। इमाम हसन सलाम के मैं आपको दो मौजूदे बयान कर देता हूँ, दो मौजूदे मुख्तसर। वैसे तो किताब मौजूदात आले मोहम्मद में आपको बहुत सारे मौजूदात मिलेंगे। जो किताब का नाम ही यही कि मौजूदात आले मोहम्मद, यानी आले मोहम्मद के मौजूदात। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास जो वक्त है उसके हिसाब से मैं दो वाकयात आपके सामने बयान कर देता हूँ। कि एक मरतबा इमाम लिखा है तारीख में कि इमाम हसन जज़ाकल्लाह। सलाम शहर से बाहर गए, और इमाम के साथ जो है वो एक शख्स था, और एक वो था जो जिस पे इमाम ने ऊँट किराए पे लिया था, वो एक शख्स साथ था। जो शख्स साथ था वो इमाम के साथ था, और एक मकाम पर जब इमाम पहुंचे तो थक गए। तो एक दरख्त, जो खुश दरख्त था, जो खजूरें भी खुश हो चुकी थी, सब्जा भी नहीं था, दरख्त जो है वो बिल्कुल जो है वो सर नहीं था। तो उस शख्स ने इमाम हसन से कहा कि काश ये दरख्त में खजूर जी, हो जाती, सब्जा हो जाता तो कितना अच्छा था। तो इमाम अलैहि सलाम ने कहा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि इसमें खजूरें हो जाएं तो कुछ खा भी लेंगे, मेरा दिल ये चाहता है कि खजूर हो जाए, खा लेंगे। अब रिवायत में है कि इमाम अलैहि सलाम ने दुआ की। इमाम अलैहि सलाम ने दुआ की, और दुआ के नतीजे में परवरदिगार आलम ने उस दरख्त को सब्जा कर दिया। उस दरख्त के अंदर खुशबू पीने के लिए, उस दरख्त के जो तमाम खजूरें जो थी, वो जो जो खुश हो चुकी, तमाम खजूरें सरसब्ज़ व जो लगी, शादाब जो उसमें क्या हाँ, कहने, और तैयार हो गई, तमाम खजूरें जो उसमें सुभान तैयार हो अल्लाह, गई। अब सुभान अल्लाह। उसने जब ये मौजूदा देखा इमाम अलैहि सलाम का, देखिए हमने रवायतों में देखा कि इमाम अलैहि सलाम की खुदा मासूम की दुआओं को कबूल करता है। और उसके बाद बेशक, जो है वो उसने उसने ये खजूरें खाई।
تو اس کے امام کے ساتھ جو اونٹ جس کا امام نے کرایہ پہ لیا تھا جو سخت تھا، اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ تو جادو ہے. اب دیکھیں ایسے بھی لوگ تھے اس زمانے، یعنی معجزے کو جادو کہتے ہیں، ایسے لوگ تھے. امام علیہ السلام نے کہا خدا تیری ہدایت کرے، یہ جادو نہیں ہے، یہ امام کی دعا، امام زادے کی دعا ہے اور یہ جادو نہیں ہے، اور خدا تیری ہدایت کرے. تو امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر اسے یہ جملہ کہہ کر تمام مسلمانوں کو یہ بتا دیا اگر سبحان اللہ، معصوم کی دعا قبول ہوتی ہے تو اسے جادو نہیں کہتے بلکہ معجزہ کہتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اچھا، ایک اور واقعہ جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ مدینے کے اندر جو ہے مدینے میں ایک سال خوش سالی تھی اور بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگ جو وہ نماز تیار تھے کہ نماز پڑھیں اور جو بارش آ جائے، تمام لوگ تیار تھے. واقعہ لکھا ہے کہ لوگ سب تیار تھے کہ نماز پڑھیں اور بارش جو ہے وہ آ جائے. تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں وہاں سے گزرے، امام حسن السلام نے دیکھا تو سب لوگ تیار ہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرے، امام نے پوچھا کیا چاہتے ہو. اب دیکھیں امام علیہ السلام نے کہا کہ بارش بھی، تم کیا بارش چاہتے ہو؟ 1 2 برف باری چاہتے ہو یا موتیوں کی بارش چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. لکھا ہے روایت میں 3 چیزیں لکھی ہیں روایت، بارش، برف باری یا موتیوں کی بارش. تو کسی نے جواب میں کہا کہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا تینوں چیزیں ہو جائیں، بارش بھی ہوگی، موتیوں کی بارش بھی ہوگی اور برف باری بھی ہو جائے گی. بس شرط یہ کہ ان موتیوں میں سے کسی موتی کو اٹھانا نہیں. بس ایک شرط امام نے لگائی کہ ان موتیوں میں سے کسی موتی کو اٹھانا. تو اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے دعا کی اور پروردگار عالم نے ان دعا کے نتیجے میں راوی بیان کرتا ہے کہ بارش ہوئی، پھر اس کے بعد برف باری ہوئی اور موتیوں کی بھی بارش ہوئی. یہ معجزات ہیں امام علیہ السلام کے کہ جو امام خداوند نے امام علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور ایسے کئی معجزات جو ہمیں کتابوں میں نظر آتے ہیں امام علیہ السلام. بے شک، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب آغا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ترین وقت نکالا اور ایک بار پھر آپ کو اور تمام عالم اسلام کو یوم ولادت امام حسن مجتبیٰ ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جزاک اللہ. میزان عدل میں ہیں برابر کے 2 امام، میزان عدل میں ہیں برابر کے 2 امام، ایک سرخ رو چمن ہے مقدس چمن کے بعد، لوہے جبین عظمت آدم پہ حشر تک، لوہے جبین عظمت آدم پہ حشر تک، نام حسین ثبت ہے لیکن حسن کے بعد. اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن سے پروگرام عالم قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان.